جمعے والے دن ایک سورت پڑھی جاتی ہے جس سورت کا نام ہے سورہ کہف. سورہ کہف ایک سورت پڑھی جاتی ہے. وہ سورہ کہف جو ہے، جو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے جمعے والے دن، جانتے ہو اس سورت کا نام سورہ کہف کیوں ہے؟ کہف کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں غار. پہاڑوں کے اندر جو غار بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو عربی میں کہف کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے. اور یہ غار والے بوڑھے نہیں تھے، بچے بھی نہیں تھے، بلکہ یہ غار والے وہ لوگ تھے جو جوان تھے. یہ غار کے اندر چلے گئے اور 309 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے. کتنے سال تک سوتے رہے؟ 309 سال تک. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا کوئی آدمی 300 سال تک سوتا ہے کیا؟ 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 5 گھنٹے، 12 گھنٹے، اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. لیکن یہ وہ نوجوان تھے جو ایک غار کے اندر داخل ہوئے اور 300 سال تک سوتے رہے. اللہ نے ان کو 300 سال تک سلایا اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا. لیکن یہ 300 سال سوئے کیوں؟ اس کا جواب سن لو. قرآن کریم بیان فرماتا ہے یہ اللہ کے ماننے والے تھے، جوان تھے لیکن اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، توحید پر چلنے والے تھے، جوان تھے لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے. اس دور کا بادشاہ مشرک تھا، اس دور کا بادشاہ کافر تھا، مشرک تھا، اللہ کے ساتھ میں شرک کیا کرتا تھا. جب اس کو یہ پتا چلا، نوجوانوں غور سے سنو، جب اس کو یہ پتا چلا میرے ملک کے اندر چند نوجوان ایسے ہیں کہ ہم تو مشرک ہیں اور پورا کا پورا ملک مشرکوں کا ہے، لیکن یہ چند نوجوان ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں. اس بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ نوجوان جہاں بھی نظر آ جائیں ان کو پکڑ کر لاؤ اور ان کو پھانسی پہ لٹکا دو، موت کے گھاٹ اتار دو. ان نوجوانوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ بادشاہ نے میرے خلاف موت کا وارنٹ جاری کر دیا ہے، ہم جہاں پر بھی مل جائیں گے ہمیں مار دیا جائے گا، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ظالم بادشاہ سے جس طریقے سے بھی چاہے تو بچا لے، اے اللہ جس طریقے سے بھی چاہے ظالم بادشاہ سے میری حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور کہا ایک پہاڑ میں چلے جاؤ. وہ سارے کے سارے اس پہاڑ کے اندر چلے گئے. اللہ نے ان کو سلا دیا اور 300 سال تک اللہ نے اس غار کے اندر ان کو سلایا. 300 سال کے بعد اسی ملک کے اندر وہ بادشاہ مر گیا، اس کے بعد دوسرے بادشاہ آئے، وہ بھی ختم ہوتے چلے گئے. اور 300 سال گزرنے کے بعد میں ایک ایسا بادشاہ آیا جو اللہ کا ماننے والا تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ کی توحید کو ماننے والا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کو جگا دیا. اللہ ایسے مدد فرماتا ہے. جب آپ اس کے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے. کہنے لگے اللہ یہ مشرک ہے اور پلس بادشاہ بھی ہے، ہم چند نوجوان ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کسی سے کہو نا کہ بھائی آپ نیک کام کیوں نہیں کرتے، آپ سدھرتے کیوں نہیں، تو کہتا ہے اتنا بڑا ماحول اور ایسا ماحول، اس میں ہم اکیلے کیا کر لیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم اکیلے کیا کر لیں گے، ہم اکیلے کیسے پوری قوم کو سدھار لیں گے، سارے کے سارے بگڑے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی دیکھو سارا کا سارا ملک بگڑا ہوا ہے. پہلے نوجوانوں نے کوشش کی کہ پورے ملک کے حالات کو سدھاریں، لیکن جب ملک کے لوگ دشمن ہو گئے تو پھر ان نوجوانوں نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تم جیسا کرتے ہو میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں، تم مجھ سے مت لڑو، تم مجھے مت مارو، میں بھی تمہاری طرح کرنے لگتا ہوں. نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اپنے دین کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، اس لیے اے میرے پروردگار ہماری ان سے حفاظت فرما. اللہ رب العالمین نے 300 سال تک سلایا اور اس کے بعد جگایا. تو اللہ رب العالمین اپنے نوجوان بندوں کی اس طریقے سے مدد کرتا ہے. اگر واقعی وہ نوجوان اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین سے سچے دل سے محبت کرنے والا ہو. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرا تھوڑا گلا بیٹھا ہوا ہے، آواز میری بھاری نکل رہی، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں. تو
ایسے بھی نوجوان گزرے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. مکہ کا زمانہ تھا اور مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ماننے والوں کو ستا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، ستا رہے، پریشان کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان ساتھیو، اے نوجوان ساتھیو، تم سارے کے سارے مکہ سے ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے جاؤ. حبشہ کا بادشاہ نیک ہے، حبشہ کا بادشاہ نیک ہے، تم سارے کے سارے وہاں چلے جاؤ. ہے عیسائی، ہے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، لیکن انصاف پسند ہے، انصاف کرنے والا ہے. تم سارے کے سارے وہاں چلے جاؤ. مسلمانوں میں سے 18 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. جب حبشہ پہنچے تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا کیسے آنا ہوا، تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ ادھر سے پیچھے پیچھے مکہ والوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ. اب یہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ سے جا کر کہنے لگے کہ بادشاہ ہمارے کچھ نوجوان تمہارے ملک میں بھاگ کر آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس لینے آئے ہیں، آپ ان کو واپس کر دیجئے. بادشاہ نے کہا اگر نوجوان بھاگ کر ہمارے ملک کے اندر آئے ہیں تو کوئی بات ہوگی، ایسے تو نہیں کوئی بھاگتا اپنے گھر سے، کوئی پریشانی ہوگی، اس لیے اپنا گھر، ملک اور سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس چلے آئے. ہم تمہارے پاس ان کو ایسے نہیں دیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، مسئلہ پوچھیں گے. دیکھو انصاف اس کو کہتے ہیں، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کرنا انصاف نہیں ہے. اگر آپ کو انصاف کرنا ہے تو دونوں طرف کی باتوں کو سننا پڑے گا. بادشاہ انصاف پسند تھا، عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا. کہنے لگا تم نے کہہ دیا، اب ہم مسلمانوں کو بلا کر بھی پوچھ لیں کہ کیا بات ہے، کیوں ہمارے ملک میں بھاگ کر آئے. میرے نوجوان دوستو، اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ذرا غور سے سن لینا، طبیعت خوش ہو جائے گی. 18 مرد 4 عورتیں، یہ سارے کے سارے مسلمان عیسائی بادشاہ کے دربار میں کھڑے کر دیے گئے. بادشاہ کا دربار لگا ہے، مشرکین مکہ کے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں. بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سارے کے سارے لوگوں سے تو میں بات نہیں کروں گا، تم میں سے اس پورے قافلے کا سردار کون ہے میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ مجھے بتائے گا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے. اب میں اگر کسی سے یہ پوچھوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور 18 لوگ ایک ساتھ جواب دے تو یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. اس لیے ان 18 میں سے یہ بتاؤ کہ میرے سوالوں کا جواب کون دے گا. بادشاہ کا سوال ہے، جواب دینا ہے، اور جواب بھی ایسا دینا ہے کہ اگر جواب میں فیل ہو گئے تو اٹھا کر پھر سے مکہ بھیج دیا جائے گا، اور جیسے پہلے ستایا جاتا تھا اس سے زیادہ ستایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاملہ کتنا زبردست ہے، کتنا زبردست ہے معاملہ. اور جانتے ہو ان 18 لوگوں میں سے کون آگے بڑھا سوالوں کا جواب دینے کے لیے؟ کون؟ ایک نوجوان جن کا نام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب، اور اس وقت نوجوان تھے، بوڑھے نہیں. بوڑھا آدمی تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ بول دے گا، لیکن یہ نوجوانوں کو جب آگے کیا جائے کہ اپنی پریشانی بتاؤ، اپنے قوم کی پریشانیاں بتاؤ، اپنے محلے کی، اپنے سماج کی، اپنے ٹولے کی پریشانیاں بتاؤ، تو آپ بتا سکتے ہیں. آپ کے سامنے مائک لگا دیا جائے، آپ کے سامنے کیمرہ لگا دیا جائے اور آپ کو کھڑا کر دیا جائے کہ یہاں پر آؤ اور بتاؤ. یہاں پر آ کر اگر تم نے صحیح طریقے سے اپنی پریشانیاں بتا دی تو تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا. ہمت چاہیے بولنے کے لیے. کتنے لوگوں کو تو دیکھا گیا کہ کبھی کبھی ان سے کہہ دیا جائے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دے دو، اذان یاد ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمت نہیں پڑتی کیونکہ مائک پر اذان دینا ہے. بولو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب ایسے وقت میں کہ اگر ذرا سا بھی فیل ہوئے تو مکہ واپس کر دیا جائے گا. کون